نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ ان دو آیات میں اہل کتاب یہود کی دو انتہا درجے کی مزید خصلتوں کا ذکر ہے کہ جن کی وجہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو اور قرآن پاک کو ماننے سے انکار کیا تھا، اور جو ان کی روش تھی اس کا اصل محرک کیا ہے، وہ کون سی خاص خصوصیت ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اس درجے میں اہل ایمان سے بغض رکھتے ہیں۔ اب اس کا یہاں پہ رب العالمین نے اظہار فرمایا ہے۔ بیسا ما بہت برا ہے۔ بیسا کا لفظ جو ہے یہ کسی چیز کی برائی کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ما جو ہے یہ اس کے ساتھ موصولہ ہے، وہ چیز بہت ہی بری ہے۔ اشتراؤ بیچا۔ اب شرا کا جو لفظ ہے عربی میں یہ حروف ازداد میں سے ہے، یعنی ایسا جملہ ہے، لفظ ہے کہ جس کے دونوں معنی بھی یک وقت متضاد، دونوں معنی خریدنا بھی اور بیچنا بھی ایک ہی لفظ کے دونوں معنی بھی یک وقت آتے ہیں۔ کبھی اس کا معنی خریدنا ہوگا شرا کا، کبھی اس کا معنی جو ہے وہ بیچنا ہوگا۔ اب یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک ہی لفظ ہے اور اس کا بالکل الٹ معنی جو استعمال ہو سکتا ہے، یعنی خریدنے کے معنی بھی شرا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بیع و شرا، اور جو ہے وہ بیچنے کے معنی بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اب یہ کیسے یہ لفظ دونوں معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جنہوں نے لغات پہ بہت کچھ لکھا ہے، حروف پر ان کی وضاحت کی ہے، تو انہوں نے اس کو جو ہے مسئلے کو بالکل حل کر دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز کسی چیز کے بدلے میں لے رہے ہوں، صلۃم بصلۃ، کہ جب آپ کوئی سامان کسی سامان کے بدلے میں خرید یا بیچ رہے ہوں، تو اس صورت میں یہ لفظ دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ اب جب ایک طرف قیمت ہوگی اور دوسری طرف جو ہے وہ سامان ہوگا، تو پھر تو بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جو قیمت دینے والا ہے وہ خریدنے والا ہوتا ہے۔ دیکھیں خریدنے والا کون ہوتا ہے؟ جو پیسے دے رہا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خریدنے والا۔ جو چیز لے رہا ہو وہ کیا دے رہا ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ بیچنے والا۔ اب چیزیں بیچی جاتی ہیں اور رقم کے طور پر پیسے دیے جاتے ہیں۔ اب پیسے دینے والے کو خریدار کہتے ہیں، چیز دینے والے کو بیچنے والا اور مشتری کہتے ہیں۔ یہ تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب ایک طرف سے آپ جو ہے وہ اس کی قیمت پیسے کی شکل میں ادا کر رہے ہوں، اس کا ثمن دے رہے ہوں، لیکن جب آپ کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ بیچ رہے ہوں، مثلا آپ کے پاس ایک قلم ہے، آپ اس کو کسی کو دے دیا اور اس کے بدلے میں آپ کوئی دوسری چیز اس سے لے رہے ہیں، اب اس صورت میں قیمت کیا چیز بنے گی؟ اب یہ متعین نہیں ہوتا۔ خرید و فروخت میں، بیع و شراء میں یہ متعین نہیں ہوتا کہ آپ نے جو ہے وہ کون سی چیز کو قیمت بنایا ہے اور کون سی چیز کو سامان بنایا ہے۔ اب دونوں طرف سامان ہے۔ اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ ایک لینے والے کو، ایک چیز لینے والے کو آپ خریدار بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو مشتری بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جس طرح خرید و فروخت میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا کہ بیچنے والا کون ہے، خریدنے والا، بلکہ کیا ہوا ہے یہاں پر دونوں چیزوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ اب اس وجہ سے پھر معلوم کیا ہوا کہ شرا کا جو لفظ ہے یہ خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہود کی مثال قرآن پاک نے کیا دی ہے؟ بیسا ما اشتراؤ بہ انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر لیا، تبادلہ کیا انہوں نے۔
اپنی جانوں کا تبادلہ کیا ہے۔ اب قرآن پاک میں ایمان والوں کے تبادلے کا ذکر بھی ہے۔ سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں رب العالمین نے 11ویں پارے میں ایمان والوں کے خریداری اور سودے کا، ان کی جان کا سودا جو ہوا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کے مالوں، ان کی جانوں کا سودا کر لیا ہے، اور پھر اس کے بدلے میں ان کو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ اب یہاں ان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر لیا ہے کہ ضد، بغض، عناد اور دشمنی سے بعد نہیں آئیں گے، اس کے بدلے میں ان کو کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت کی پھٹکار اور اللہ کا عذاب ملے گا، عذاب مہین، ذلت ناک عذاب ان کا مقدر بنے گا۔ تو یہ اپنا اپنا سودا ہے، ایمان والوں نے وہ سودا کیا اور انہوں نے یہ سودا کیا ہے۔ اب اس کا ذکر کیا کہ بیسا مشتروا بہ انفسہم، یہ کون سا سودا ہے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ جو قرآن پاک ہے اس کا انہوں نے انکار کرنا ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کا، آسمانی کتاب کا انکار کرنا ہے۔ لیکن یہ انکار کیوں کرتے تھے؟ بھئی انکار پہ جب ان کو پتہ ہے، پیچھے ان کی ساری کیفیت گزر چکی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے دوسروں کو خوشخبریاں بھی سنایا کرتے تھے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا بھی تھا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر اللہ سے دعائیں بھی کرتے تھے کہ یا اللہ اس آخری نبی کو بھیج، ہم اس کے مائیتی بن کے کھڑے ہوں گے، اپنے دشمنوں سے بدلہ لیں گے اور ہمیں فتح حاصل ہوگی، کیونکہ اس نبی کے بارے میں پیشن گوئیاں ہو چکی تھیں کہ اللہ ان کے ہاتھوں پہ فتح عطا کریں گے۔ تو یہ سارا کچھ جب ہو چکا تھا تو پھر جب آئی بات تو کیوں نہیں مانی؟ اب اللہ کی ذات نے اس کی وجہ بتائی ہے، بغین، انہیں اس بات کی دشمنی اور ضد تھی، ان کے اندر ضد تھی اس بات کی، ان ینزل اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنا یہ فضل کیوں نازل کر دیا ہے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو اس نے چاہا اس کو کیوں نبوت مل گئی ہے۔ یعنی اصل دشمنی کیا تھی؟ وہی خاندانی دشمنی، کہ ہماری قوم سے ہٹ کر، بنی اسرائیل سے ہٹ کر بنی اسماعیل میں نبی کیوں آ گیا ہے، بس یہ خاندانی اور قومی تعصب اور یہی والی دشمنی تھی۔ ان کی سوچ کیا تھی کہ بنی اسرائیل میں سے ہی نبی آئے گا، گویا کہ وہ نبوت اور رسالت پر بھی اجارہ داری صرف اپنی قوم کی سمجھتے تھے، جبکہ چاہیے یہ تھا اللہ کی ذات جس قوم میں، جس برادری میں، جس علاقے میں، جس خطے میں جب چاہیں کسی اپنے آخری نبی کو مبعوث فرما دیں، کام یہ بنتا ہے کہ اللہ کی بات کو مانتے ہوئے اس نبی کی نبوت اور رسالت پہ ایمان لایا جائے، اس پہ نازل ہونے والی کتاب کو مانا جائے۔ لیکن ضد اور تعصب کی انتہا یہ ہے کہ ساری بات کو حقیقت میں جانتے بوجھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اس کی گواہیاں دیتے ہوئے، اس کے باوجود پھر جب نبوت کا اظہار فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھا کہ یہ تو قریش میں سے آ گئے ہیں، یہ خاندان بنی ہاشم میں سے ہیں، اور یہ جو ہے بنی اسماعیل میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے نبوت عطا کر دی ہے، آخری نبی بھیج دیا۔ بس یہ وہ وجہ بنی ہے دشمنی کی کہ جس دشمنی اور ضد اور عناد میں آ کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی، اس کا کیا کیا ہے؟ انکار کر دیا۔ فباؤوا بغضب علی غضب، اب اللہ کی ذات کہتے ہیں کہ وہ غصے کے ساتھ لوٹے۔ اب یہاں پہ اگر مان جاتے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ان کا مقدر بن جاتی، لیکن جب انکار کیا دنیا بھی اپنی خراب کر دی، اپنی آخرت بھی خراب کر دی۔ بغضب علی غضب، دوہرا غضب ان پہ نازل ہوا ہے۔ اب دوہرا غضب نازل ہونے کی ایک وجہ مفسرین نے یہ لکھی کہ ایک تو ان کے اندر کفر تھا، اور کفر کے ساتھ ان کے اندر قومی تعصب، عناد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے حسد تھا۔ اب اس حسد کی وجہ سے اللہ نے کیا کہا؟ ان پہ اللہ کا دوہرا غضب اور عذاب ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے ذلت ناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ آخرت میں اہل ایمان، وہ ایمان والے کہ جنہوں نے دنیا میں کلمہ پڑھا تھا، مسلمان تھے، لیکن ان سے گناہ ہوئے ہیں اور جہنم میں کچھ عرصے وقت کے لیے وہ جائیں گے، اپنے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں بھی جائیں گے۔ جب آخرت میں ان کو جو عذاب ہوگا تو ان کے عذاب اور کفار کے عذاب میں فرق ہے۔ اب فرق کیا ہے کہ ان کا جو عذاب ہے وہ ان کی تطہیر کے لیے ہے۔ اہل ایمان کا عذاب، سزا یہ کس لیے ہوتی ہے؟ ان کی تطہیر کے لیے۔ جس طرح دیکھیں دنیا میں جب کوئی کسی کو مارتا ہے، کوئی سزا دیتا ہے، تو یہ سزا جو ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک سزا ہوتی ہے تعذیباً، عذاب کے طور پر، مشقت میں ڈالنے کے لیے، تکلیف اور دکھ پہنچانے کے لیے، تاکہ اس کو دکھ پہنچے، مصیبت میں پڑے، تکلیف ہو، اب اس کے لیے کسی کو سزا دی جاتی ہے۔
اور ایک ہوتی ہے تعدیباً، والدین اپنے بچوں کو مارتے ہیں، استاد جو اپنے شاگرد کو مارتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسے تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ ہے تعدیباً، اس کو ادب سکھانے کے لیے۔ اب آخرت میں بالکل یہ صورتحال ہوگی، جو کفار کے لیے، کافر کے لیے عذاب ہوگا نا، وہ اس کو ذلت اور پریشانی میں ڈالنے کے لیے، اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ہے، اور ایمان والوں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ تطہیراً ہے، کہ اس کی وجہ سے جو گناہ انہوں نے کیے تھے نا، اس کا ازالہ ہو گیا ہے، اب وہ پاک صاف ہو کے وہاں سے واپس کہاں نکلیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنی سزا بھگت کر اہل ایمان جہنم سے جنت کی طرف نکلیں گے نا، آخر کار ایک وقت آئے گا کہ جتنا وقت انہوں نے لگانا تھا وہ لگایا، اور واپس جہنم میں کوئی بھی ایمان والا باقی نہیں رہے گا، اللہ ان کو نکال کر کدھر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ جب وہ وہاں پہ نکلیں گے تو ایک صورت تو یہ ہوگی کہ جہنم کے عذاب کی وجہ سے ان کے جسموں پر نشان ہوں گے۔ اب وہ کہیں گے یا اللہ تو نے بڑا کرم کیا کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے تو بچا دیا ہے، لیکن جنت میں آنے کے باوجود بھی جسم پر یہ نشان باقی ہیں، چہرے پر جو سیاہی ہے وہ اس کے اثرات باقی ہیں، تو یا اللہ یہ بھی ہمارے لیے تو پریشانی کا باعث ہے۔ اب پھر ایک نہر ہوگی، حکم ہوگا اس میں نہر میں جا کے چھلانگ لگاؤ، غسل کرو، جب وہ نکلیں گے تو باقی اہل جنت کی طرح ان کے جسم بھی چمکدار ہو جائیں گے۔ تو ایک صورت یہ ہوگی، تو یہ ان کی کیفیت، یہ کیا ہے؟ یہ تطہیر کے لیے، یہ عذاب تطہیر کے لیے ہے، اور یہ وہ منظر ہوگا کہ جس کا ذکر قرآن پاک نے کیا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا یؤمنون، کہ وہ جب سارے اہل ایمان نکل آئیں گے تو کافر اس وقت حسرت کے ساتھ کہیں گے کہ کاش ایسا ہوتا کہ ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہوتا تو آج تو جان بخشی کی کوئی صورت نکل آتی۔ تو اس کلمے کے صدقے میں بھی اللہ کی ذات آخر کار ایمان والوں کو عذاب سے نجات دے کے جنت کی طرف لے آئیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے جی تطہیراً، یہ عذاب وہاں پر اللہ کی ذات ان کی بہتری اور صفائی اور پاکیزگی کے لیے کر رہی ہیں، جبکہ لیے کافر کے لیے جو عذاب ہے خالدین فیہا ابداً، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور ان کی تذلیل کے لیے ہے۔ اس لیے کیا کہا؟ وللکافرین عذاب مہین، اللہ کی ذات نے کافروں کے لیے جو عذاب تیار کر کے رکھا ہے وہ ان کو ذلت میں مبتلا کرنے کے لیے ہے۔ اب ایک اور خصلت کا ذکر کیا گیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، اللہ کے قرآن پر جو وہی اللہ نے نازل کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر ایمان لے آؤ، اب بڑا عجیب جواب دیتے تھے۔ اب اس سے ان کا تعصب، ان کا عناد اور حسد اور اسلام کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ بالکل کھل کے واضح ہو گئی ہے۔ کیا کہتے تھے؟ نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، کہ جو ہمارے نبی پہ نازل ہوا ہم اس کو مانیں گے، جو اس کے بعد کسی اور نبی پہ نازل ہوا ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اب یہ ان کی تقسیم ہے جی، کہ جو بات ہمارے لیے ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ باقی دنیا کے لیے جو بھی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو وہی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی تھی، ان کو کتاب نازل ہوئی تھی، وہ تو حق ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور وہی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ کون سا جو ہے طریقہ ہے کہ جو ہے وہ ایک نبی کی بات کو مانا جائے، دوسرے نبی کی بات کا انکار کر دیا جائے؟ یہ ان کے تعصب اور عناد کی انتہا تھی۔ اب اللہ کی ذات نے 3 طرح سے ان کی بات کا رد کیا۔ پہلا رد کیا کیا؟ هو الحق، کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ اس کی حقانیت کو تم بھی تسلیم کر چکے ہو، سب کے سامنے کہہ چکے ہو، اس کی حقانیت تم بھی تسلیم کر چکے ہو، اس میں کوئی خامی، کوئی نقص، کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ آپ کو فرق محسوس ہوتا ہو تو بتا دو۔ اس کی حقانیت کو جب دنیا کی کوئی طاقت نہیں جھٹلا سکتی تو پھر اس کے انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک رد یہ کیا۔ دوسری بات یہ کہ مصدقا لما معہم، کہ جو وہی ان کے پاس آئی ہے، تورات جو ان کے پاس ہے جس پر ایمان لانے کا یہ دعویٰ کر رہی ہیں، اس کی تصدیق کون کرتا ہے؟ اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ اب جب قرآن کا انکار کیا تو خود کس کا انکار ہو گیا؟ تورات کا۔ اب قرآن کا انکار کرنا باقی ساری آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا انکار کرنے کے مترادف ہے، اب اس کا انکار کر رہی ہیں۔ دوسرا رد یہ کیا، اور تیسرا رد یہ کیا کہ دیکھو فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، قل، میرے نبی ان سے کہہ دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، تم نے اللہ کے نبیوں کو شہید کیوں کیا؟ اب ایک طرف کہہ رہی ہو کہ ہم جو ہے مان رہے ہیں تورات پر، تو کہ یہ تورات میں لکھا ہوا ہے، بھئی یہ تورات میں یہ مسئلہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے نبیوں کو شہید کرنا جائز ہے۔ کسی بھی آسمانی کتاب اور شریعت میں کسی نبی کو شہید کرنا یہ قطعاً اس کی اجازت نہیں تھی۔ جب تم ایمان کا دعویٰ کرتے اور ساتھ کیا حرکتیں تمہاری یہ ہیں کہ تم نے اللہ کے نبیوں کو شہید تک کر دیا،
پھر بھی کہتے ہو کہ تورات کو مان رہی ہیں، اصل میں یہ بالکل جھوٹ بول رہی ہیں، ان کا ایمان تورات پر بھی نہیں ہے۔ تقتلون انبیاء اللہ من قبل، اس سے پہلے تم نے اللہ کے نبیوں کو شہید کیا تھا۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے تھے، مان رہے تھے تورات کو، تو پھر تم نے یہ حرکتیں کیوں کی ہیں؟ اب یہ کہہ کر قرآن پاک نے ان کے اس دعوے کی بھی نفی کر دیا کہ نہیں ہم تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اپنی کو مان رہی ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، اپنی کو مانتے ہیں، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کو مانتے ہیں۔ تو یہ خصلتیں، یہ ان کی دو جو ہے خصوصی صفات یہاں پر رب العالمین نے ذکر کر کے ان کی اصل حالت اور کیفیت اہل ایمان کے سامنے واضح کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت آلہ، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت آلہ، وفعل بنا ما انت آلہ، فإنک آل التقوی و آل المغفرہ۔